برادران ملت اسلامیہ کتنی محبت رسول پاک امام حسین سے کیا کرتے تھے، کتنا پیار رسول پاک امام حسین سے کیا کرتے تھے، کتنے عشق سرکار امام حسین سے کیا کرتے تھے. اور اسی کی وجہ ہے کہ کربلا کی جنگ کے بعد کسی یزیدی کو یاد نہیں کیا جاتا. کوئی یزید زندہ نہیں اور امام حسین زندہ ہیں. اور آج بھی ہم کہتے ہیں حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو نماز پڑھا کر سرکار نمازی حضرات کی طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنا مقدس چہرہ نمازیوں کی طرف کر لیا کرتے تھے میرے آقا، اور نمازیوں کو سمجھایا کرتے تھے، نمازیوں کو کچھ بتایا کرتے تھے، نمازیوں کو سرکار سمجھایا کرتے تھے کہ نماز پڑھا کرو. ایک دن کیا ہوا، سرکار نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا کر سرکار جلدی سے نکلے. سرکار مسجد سے جلدی سے باہر آئے، حضرت علی کو اشارہ کیا، علی تم بھی میرے ساتھ چلو. حضرت علی بھی ساتھ آ گئے اور سرکار حضرت فاطمہ کے حجرے پر پہنچے. حجرے پر پہنچنے کے بعد میرے آقا نے علی سے کہا، علی تیرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، علی تیرے گھر بیٹا آیا ہے جس کا نام حسین ہے، علی تیرے گھر بیٹا آیا ہے جس کا نام شبیر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے سرکار نے فرمایا، علی تو دروازے پر ٹھہر جا اور کسی کو اندر مت آنے دینا، کسی کو اندر مت آنے دینا، اس لیے تیرے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں، تیرے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے آئے ہیں، فاطمہ کو مبارکباد دینے آئے ہیں، تجھے مبارکباد دینے آئے ہیں، مجھے مبارکباد دینے آئے ہیں کہ ہمارے گھر جنتیوں کا سردار آیا ہے، ہمارے گھر شہیدوں کا سردار آیا ہے، ہمارے گھر سیدوں کا سردار آیا ہے. علی تو دروازے پر ٹھہر جا اور کسی کو اندر مت آنے دینا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے سرکار اندر گئے اور سرکار کتنی محبت کیا کرتے تھے. سرکار اندر گئے، سرکار نے حضرت امام حسین کے کان میں اذان پکاری. اللہ اکبر کبیرہ. کان میں اذان پکاری. ادھر ابو بکر صدیق آئے، عمر آئے، عثمان آئے، طلحہ آئے. دروازے پر آ کر حضرت علی سے کہا، علی سرکار کہاں ہیں، ہمارے آقا کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا، میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے، میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، سرکار اندر تشریف فرما ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر صدیق نے کہا، حضرت فاروق اعظم نے کہا، حضرت عثمان غنی نے کہا، سرکار سے ملاقات کب ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی نے کہا، اے ابو بکر صدیق، اے فاروق اعظم، اے عثمان غنی، آپ سنیں تو صحیح، میرے بچے کی ولادت کی خوشی میں، میرے بچے کی پیدائش کی خوشی میں، میرے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں 4,24,000 فرشتے، 4,24,000 فرشتے اللہ اکبر کبیرہ مبارکباد دینے آئے ہیں. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، اتنا کہا. اللہ اکبر. اتنے میں سرکار تشریف لے آئے. اور جب سرکار تشریف لے آئے، جس وقت سرکار تشریف لے کر آئے، سرکار نے کہا، علی تجھے کیسے پتا 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے آئے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، جب فرشتے آسمان سے اتر رہے تھے تو اس وقت وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہماری تعداد جو ہے وہ 4,24,000 ہے، ہماری تعداد جو ہے وہ 4,24,000 ہے. یا رسول اللہ، میں نے ان کو دیکھا بھی اور ان کی باتیں بھی سنی. میرے سرکار نے فرمایا، علی اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل سلیم عطا کی. تبھی تو سرکار نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب 4,24,000 فرشتے آئے، اور ان فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس فرشتے سے اس کا اقتدار چھین لیا گیا تھا، اس کی عظمت چھین لی گئی تھی، اس کا مقام چھین لیا گیا تھا، اس کا مرتبہ چھین لیا گیا تھا. اور کئی سو سال سے وہ فرشتہ اسی انتظار میں بیٹھا تھا کب امام حسین کی پیدائش ہو اور میری عظمت واپس ہو جائے، میرا وقار واپس ہو جائے، میرا اقتدار واپس ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار نے فرمایا، ایک فرشتہ ایسا بھی آیا جس سے اس کے پر چھین لیے گئے تھے، جس سے اس کی عظمت چھین لی گئی تھی. جب وہ فرشتہ امام علی مقام کے پاس آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے میں اس فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ، جبرائیل آئے. کہا، سرکار یہ فرشتہ جو ہے یہ انتظار کر رہا ہے. سرکار یہ فرشتہ انتظار کر رہا تھا کب امام علی مقام کی پیدائش ہو، کب حسین کی پیدائش ہو، کب مولا حسین کی پیدائش ہو. اور یہ فرشتہ اس کے کپڑے کو اپنے آپ
آپ سے مس کرے اور اس کا مقام واپس ہو جائے، اس کا رتبہ واپس ہو جائے، اس کا مرتبہ واپس ہو جائے، اس کا وقار واپس ہو جائے۔ اللہ اللہ، اتنا ہی تھا کہ میرے آقا نے امام حسین کے کپڑے کو، میرے آقا نے امام حسین کے کپڑے کو نکال کر اس فرشتے سے مس کیا، اس فرشتے سے لگایا۔ اتنا لگانا تھا کہ فرشتے کے پر واپس آ گئے، فرشتے کا وقار واپس آ گیا، فرشتے کا مرتبہ واپس آ گیا۔ اسی طریقے سے میرے امام پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ روایت میں جامع المعجزات سے بیان کر رہا ہوں۔ جامع المعجزات جو ہے اس سے میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ مختلف روایتیں ہیں، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ میں جامع المعجزات سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی محبت کرتے تھے سرکار سے۔ کسی محققین، کسی محدثین حضرات کے نزدیک، کسی محققین حضرات کے نزدیک امام علی مقام کی پیدائش، امام حسین کی پیدائش 4 شعبان کی ہے، کسی کے نزدیک 3 شعبان کو ہوئی ہے، کسی کے نزدیک 5 شعبان کو ہوئی ہے، کسی کے نزدیک 2 شعبان کو ہوئی ہے، لیکن ہاں ہوئی تو ہے امام علی مقام کی پیدائش۔ وہ الگ الگ مختلف روایتیں ہیں، لیکن جو روایت میں نے پیش کی، یہ جامع المعجزات سے اس روایت کو میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی محبت کرتے تھے سرکار۔ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں ام فضل حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مشکات شریف اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے بڑا دردناک خواب دیکھا ہے، میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ام فضل بتاؤ تم نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ بیان نہیں کر سکتی، سرکار بتا نہیں سکتی کون سا خواب ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا بتاؤ کون سا خواب ہے، بتاؤ تو صحیح۔ ام فضل نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے مقدس جسم کا ایک ٹکڑا، آپ کے مقدس جسم عطر کا، آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا نکل کر میری جھولی میں آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ میں ڈر گئی، یا رسول اللہ میں گھبرا گئی، یا رسول اللہ مجھ پر خوف طاری ہے کہ آپ کے مقدس جسم کا ایک ٹکڑا میرے جسم میں آ گیا۔ میرے سرکار مسکرائے۔ اللہ اللہ، عظمت امام حسین پر لاکھوں سلام، مولا حسین تیری عظمت پر کروڑوں سلام، مولا حسین تیری پیدائش پر لاکھوں سلام، مولا حسین تیری ولادت پر لاکھوں سلام، مولا حسین تیری عظمت پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ اللہ اللہ، کتنی محبت سرکار امام حسین سے کیا کرتے تھے، کتنا پیار سرکار امام علی مقام سے کیا کرتے تھے، کتنی محبت سرکار امام مولا حسین سے کیا کرتے تھے۔ میرے سرکار نے فرمایا ام فضل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ام فضل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ام فضل تم ڈرو مت۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں ڈروں، سرکار کیوں نہ گھبراؤں، آپ کے مقدس جسم کا ایک ٹکڑا آ گیا۔ میرے سرکار نے فرمایا ام فضل سنو، میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا، کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی ام فضل سن، میری بیٹی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا، جس کا نام شبیر ہوگا، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور وہ تیری گود میں آئے گا، تیرا خواب پورا ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر امام حسین کی پیدائش ہوئی، مولا حسین پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام فضل نے امام حسین کو گودی میں لیا، مولا حسین کو گودی میں لیا۔ میرے سرکار نے فرمایا ام فضل، یہ وہی سپنا پورا ہو رہا ہے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا میرا حسین تیری گود میں آ رہا ہے۔ آج تیرا سپنا پورا ہو گیا ام فضل، آج تیرا سپنا پورا ہو گیا، آج تیرا خواب پورا ہو گیا۔ اللہ اللہ، میرے سرکار نے فرمایا ام فضل، جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا، جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا یا رسول اللہ ان قریب آپ کی امت آپ کے شہزادے کو شہید کر دے گی، آپ کی امت آپ کے شہزادے پر ظلم کرے گی، آپ کی امت آپ کے شہزادے پر پانی بند کرے گی، آپ کے شہزادے کو ستائے گی یا رسول اللہ۔ یار میرے سرکار نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے وہ مٹی بھی لا کر دی جس جگہ میرا حسین شہید ہوگا۔ کتنی محبت میرے سرکار امام حسین سے کیا کرتے تھے۔ اگر حسین نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتا، اللہ اللہ شریعت کو کون بچاتا؟ اگر حسین نہ ہوتا، مذہب اسلام کو کون بتاتا؟ جب امام حسین کی پیدائش تھی، کتنی مبارک گھڑی تھی جب میرا امام دنیا میں آیا تھا، جب مولا حسین دنیا میں آئے تھے۔ اگر مولا حسین نہ ہوتے، امام زین العابدین نہ ہوتے، امام زین العابدین نہ ہوتے، حضرت امام باقر نہ ہوتے، امام جعفر صادق نہ ہوتے، حضرت علی نہ ہوتے، حضرت علی رضا نہ ہوتے، حضرت تقی نہ ہوتے، نقی نہ ہوتے، حضرت علی جبار نہ ہوتے، حضرت حسن عسکری نہ ہوتے، غوث اعظم نہ ہوتے، خواجہ غریب نواز نہ ہوتے، صابر کلیری نہ ہوتے، وارث دیوا نہ ہوتے، شاہ برکت اللہ نہ ہوتے، شاہ برکت اللہ نہ ہوتے، مہرارہ کے آل رسول نہ ہوتے، بلگرام کے آل رسول میر سید عبد الواحد بلگرامی نہ ہوتے، اور مکن پور کے حضور بدیع الدین زندہ شاہ مدار نہ ہوتے۔ اگر امام نہ ہوتا، شریعت کو کون بچاتا؟ لاکھوں کروڑوں سلام میرے امام کی عظمت پر۔
پر لاکھوں سلام میرے امام کی عظمت پر. جب امام دنیا میں آیا تھا اور دنیا میں آ کر امام نے جب میرے سرکار نے امام سے کہا تھا بیٹا حسین, جب میرے سرکار نے امام حسین کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی دی تھی, اس وقت میرے سرکار نے فرمایا تھا میرے حسین آج میں نے تیری قربانی دی ہے. میرے حسین جب اللہ نے 2 بچوں کو مانگا تھا تو میں نے تجھے نہ دے کر اپنے بیٹے کو دیا تھا. حسین جب میرے دین پر آنچ آئے گی, حسین جب میرے دین پر دھبا لگے گا, حسین جب میرے دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی, حسین جب میرے دین کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی, حسین جب میرے دین کو مٹایا جائے گا, اس وقت بیٹے میرا دین بچا لینا, اس وقت میرے دین کی لاج رکھ لینا. امام حسین نے کہا نانا جان, امام حسین نے کہا نانا جان آپ نے میری خاطر ایک بچہ قربان کیا ہے, آپ نے میری خاطر ایک بچے کو دیا ہے. نانا جان ایک وقت آئے گا میں آپ کی خاطر اپنا خاندان قربان کر دوں گا, ایک وقت آئے گا میں آپ کی خاطر اپنی اولاد قربان کر دوں گا. نانا جان ایک وقت آئے گا میں آپ کی خاطر بھوکا رہوں گا. نانا جان اگر مجھے آپ کے دین کی خاطر, آپ کی خاطر اور شریعت مصطفیٰ کی خاطر, مقدس مذہب اسلام کی خاطر اگر اپنے بچوں کی قربانیاں دینا پڑے میں اپنے بچوں کی قربانیاں دوں گا. اگر اپنے خاندان کی قربانی دینا پڑے اپنے خاندان کی قربانی دینا پڑوں گا, اپنے خاندان کی قربانی دوں گا. نانا جان اگر مجھے خود بھی قربان ہونا پڑے میں خود بھی قربان ہو جاؤں گا اور آپ کی شریعت کو بچا کر رہوں گا. نانا جان ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کا یہ نواسا, آپ کا یہ شہزادہ اپنی گردن کو کٹا کر اپنی لاش پر گھوڑے دوڑوا کر نیزے پر اس کا سر بلند ہوگا اور یہ وہاں پر بھی قرآن سناتا ہوا, یہ وہاں پر بھی قرآن پڑھتا ہوا.